نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ صدر محترم حاضرین جلسہ، ہر طرف شور ہے، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، کوئی ان کا پرسہ نحال نہیں، جس کو دیکھو وہ مسلمانوں کو مٹانے کے در پر ہے، جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمان جس نے دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، بڑی بڑی سلطنتوں اور تہوبالا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جاہ و حشم اور غرور و تمکنت کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ جہاں وہ صاحب اختیار و اقتدار ہے، وہاں بھی دوسروں کے زیر سائے ہیں، دوسروں کی مدد کا محتاج ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے، کتنے حسرت و افسوس کا مقام ہے۔ مسلمان جس نے دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی، مسلمان جس نے صحرا و بیابان اپنے زیرنگے کیے، مسلمان جس کے حکم کی تابعداری جنگل کے بے زبان جانوروں اور مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی، ہاں آج وہی مسلمان حیران و پریشان، افسردہ غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس و بے بس، لاچار و مجبور نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا اسباب و عوامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو، زوال سے اقتدار کو، محکوم عزت و ناموری کو ذلت و خوار سے بدل دیا؟ آج میں اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ میں مسلمانوں کے اصل مرض کی تشخیص بھی کروں گا اور ان کا علاج بھی بتاؤں گا، لیکن یاد رکھیے یہ علاج اور یہ حل میرا وضع کر دینا ہوگا، قرآن و حدیث کا بتایا ہوگا، مالک کائنات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات و ہدایات کی روشنی میں ہوگا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم کو اپنے اندر تبدیل پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ ہمارے ماحول بدل جائیں، ہمارے حالات بدل جائیں، ایک نئی دنیا ہو، نئی فضا ہو، نئی آب و ہوا ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ آج مسلمانوں کو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد میں شریک ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ سچی ہمدردی اور وحی خواہی کی ضرورت ہے۔ رشتے ناطے کی تفریق، گروہی عصبیت اور فرقہ بندی کی زنجیروں اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں متفرق نہ ہو۔ ایک اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں المسلم ما سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ حضور کا ارشاد ہے کہ تمام مسلمان فرد واحد کی طرح ہیں، اگر آنکھ بیمار ہو گئی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا، اگر سر بیمار ہو جائے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوگا، خواہ کسی عضو میں کوئی تکلیف ہو، اس کا درد، اس کی پریشانی پورا بدن جھیلتا اور محسوس کرتا ہے۔ قوم گویا جسم ہے، افراد ہے اعضائے قوم، قوم گویا جسم ہے، افراد ہے اعضائے قوم، منزل صنعت کے راہ پیما دست پائے قوم۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ محترم دوستو، ہمیں اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹا
موجود. وضع تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, وضع تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. حالانکہ اگر ہم دین پر چلیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا, ہمیں فوز و فلاح سے ہم کنارے کرے گا, دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخ روئی نصیب فرمائے گا. مگر شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بنے رہیں, یعنی صرف زبانی دعویٰ ایمان نہ ہو بلکہ ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں, اللہ کے دین کی مدد کریں تاکہ اللہ ہمارا حامی مددگار بن جائے. دوستو, ہمیں قرآن پکار رہا ہے, گوش برآواز ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے یا تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو چمائے گا. قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, بس ہمت نہ بنو اور غم نہ کرو, تمہیں سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہے. قرآن تیسری جگہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو مرد و عورت ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرے, ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور انہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اللہ تمہارا مددگار بن جائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, لیکن اللہ تمہیں ذلیل رسوا کر دے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حامی مددگار نہیں مل سکتا. قرآن صاف صاف اعلان کرتا ہے کہ خلافت فی الارض کے مستحق وہ مومن ہے جو اعمال صالح کی دولت سے مالا مال ہو, صرف زبانی دعویٰ ایمان نہ ہو, دعویٰ کی عمل دلیل بھی ہو. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.